رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حزان اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلے کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی۔ ان مورخوں کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے، انہیں خیر سنگالی اور بھائی چارے کی پیغام دینا چاہیے۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہا کہ ان کا مشورہ مسترد کر دیا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر ان میں بیٹھ جائیں اور جب دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں تیار بیٹھ جائے کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لیں یا سیدھی یلغار کر دیں، تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھے رہے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ اس دور کی مختلف تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول واضح واقعہ اس دور کی مختلف تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول واضح کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرایا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے سے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزم کا علم ہو جائے تو اپنے سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کودو گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لو، مالک بوڑھے درید بن السما نے کہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا، جو دیکھ کے آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، انہوں نے خیمے نہیں گھڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوا چلا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس کی جماعت سے تھوڑی ہی دور
حنین کے گرد نوا آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے، مالک درید نے اسے کہا۔ اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرأت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوزان کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور اپنے مویشیوں کے ساتھ لا کر اچھا نہیں کیا۔ آپ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھ۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نو مسلموں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان بھی نو مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا نون مسلم قریش پر اثر و شوق بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ اس مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 زرع بختر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 عیسوی میں 6 شوال 8 ہجری کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا تھا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوزان اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں اور ان کی قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہروال میں جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کماندار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتی بمشکل 2 فرلنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہاں یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک دھرا نما رستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ہے، ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس ولاۃ الیمنیہ ہے۔ رستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جان سکے یا انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ کا پیش قدمی کی تیاری کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 عیسوی 11 شوال 8 ہجری کی سحر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے گی۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔ ہروال میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حیثیت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ وادی حنین کے تنگ رستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد جوشیلے جنگجو تھے۔
اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہروال کے کماندار تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہروال کا دستہ گھاٹی والے تنگ رستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمینوں و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حزان اور ثقیف اور دیگر قبیلوں کے متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہونے ہوئے اور موسلا دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن السمہ نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ رستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا۔ تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کے بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاڑیں اور تندو تیز ہو گئی۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو! خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں کی بوچھاڑوں میں کھڑے چلا رہے تھے۔ پیٹھ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو۔ ہم دشمن کو گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی بھی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹتے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہروال کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کو بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہروال کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہروال کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہاں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بیس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام رضی اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ اکرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابو بکر۔ مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا: کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوزان کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمانوں کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمدار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کا لکھا گیا ہے، جو اپنے آدمیوں کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مارکے میں وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری جس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اس اگلی چال کا خیال نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہروال دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہی کیا تھا کہ ہروال کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ اکرام پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت عباس پر ٹھہر گئی۔ حضرت عباس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی، جس کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا: اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن آپ ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوزان کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوزان کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں
संभलने की मोहलत न थी। इनमें से बहुत से भाग निकले, इनके जख्मी और हलाक होने वाले पीछे रह गए। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई थी, वरना वो हमेशा अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फातेह और कामरान रहे थे। इन्होंने देखा कि अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से गिरोह के जवाबी हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इन्होंने ये भी देखा कि हुज़ान और सकीफ इनका ताक़ुब में नहीं आ रहे तो कई हजार मुजाहिदीन वापस आ गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फौरन मुनज़्ज़म किया और दुश्मन पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लापता थे। किसी को होश नहीं था कि देखता कौन लापता है और कौन कहाँ है। वहीं तंग घाटी जहाँ मुजाहिदीन पर कहर टूटा था, अब मुत्तहिदा कबाइल के लिए मौत की घाटी बन गई थी। कबीला हुज़ान चूँकि सबसे ज्यादा लड़ाका कबीला था, इसलिए इसी के आदमियों के आगे रखा गया था। लोग बिला शक व शुबा माहिर लड़ाके थे, लेकिन मुसलमानों ने जिस कहर से हमला किया था, इसके आगे हुज़ान ठहर न सके। मुसलमान इस खफत को भी मिटाना चाहते थे जो इन्हें गलती से उठानी पड़ी थी। ये दस्तों व बदस्त लड़ाई थी। मुजाहिदीन ने त्यागजनी के वो जौहर दिखाए कि हुज़ान गिर रहे थे। ये मार्के से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्के के करीब एक बुलंद जगह खड़े थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। हुज़ान पीछे हटते चले जा रहे थे। वो अब वार करते कम और वार रोकते ज्यादा थे। इनका दम खम टूट रहा था। इनके पीछे कबीले सकीफ के दस्ते तैयार खड़े थे। मालिक बिन औफ ने चिल्लाकर हुज़ान को पीछे हटा लिया। कबीले सकीफ के ताज़ा दम लड़ाकों ने हुज़ान की जगह ले ली। मुसलमान थक चुके थे और सकीफ ताज़ा दम थे, लेकिन मुसलमानों को अपने करीब अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और ललकार नया हौसला दे रही थी। मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों की ज़रबों में जो कहर और गज़ब था और इनके नारों और ललकार में जो गरज और कड़क थी, इसने सकीफ पर दहशत तारी कर दी। सकीफ के लड़ाके जो अरब में खासे मशहूर थे, तेजी से पीछे हटने लगे और फिर इनके ऊँटों और घोड़ों ने भगदड़ बमा कर दी। इससे दुश्मन में वही कैफियत पैदा हो गई जो घाटी में सुबह के वक्त मुसलमानों में पैदा हो गई थी। हुज़ान बड़ी बुरी हालत में पीछे को भागे थे। अब सकीफ भी पसपा हुए तो इनके एतहादी कबाइल के हौसले लड़े बगैर ही टूट फूट गए। वो अफरा तफरी में भाग उठे। मालिक बिन औफ तंग रास्ते से दूर पीछे हुज़ान को भागे हुए दस्तों को यकजा कर रहा था। इसका अंदाज बता रहा था कि वो जारहाना कार्रवाई से मुंह मोड़ चुका है और अपने दस्तों को दिफाई दीवार के तौर पर तरबियत दे रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरबियत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर की तरफ पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो मुजाहिदीन सुबह के वक्त भाग गए थे वो सब वापस आ गए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि घोड़ सवारों को आगे लाओ। जरा सी देर में सवार प्यादों से अलग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारों को एक खास तरबियत में करके हुक्म दिया कि हुज़ान को संभलने और मुनज़्ज़म होने के मौका ना दो और बरक रफ्तार हमला करो। इन सवारों में बनु सुलेम के वो सवार भी शामिल थे जिन पर सबसे पहले तीरों की बौछारें आई थी और मुसलमानों की जमीयत पारा हो गई थी, लेकिन बनु सुलेम के कमांडर इनके साथ नहीं था और वो थे खालिद बिन वलीद जो अभी तक कहीं बेहोश पड़े थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवार दस्ते की क़यादत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सपुर्द की और इन्हें हुक्म दिया कि आगे जो दर्रा है इस पर मालिक बिन औफ कब्जे किए बैठा है, इस दर्रे से बेदखल कर दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की कमान अपने मुबारक में ले ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा बरक़ रफ्तार और चाहत तला हल्ला बोला कि हुज़ान जो अभी तक बौखलाए हुए थे मुकाबले में जम ना सके और दर्रे से निकल गए। दर्रा खासा लंबा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दस्ते को दर्रे में ही रहने दिया
اور حکم دیا کہ اب ذرا جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل جو کیب میں ہیں اس پر خالد یہاں ہے۔ کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد تک پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انتہائی شفقت سے ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔